إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ لقمان کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الم تروا، کیا نہیں تم سب نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، سخر لکم، مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، واسبغ، اور اس نے پوری کر دی، علیکم، تم پر، نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی، سب کی سب، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یجادل، کوئی ایسا ہے جو یجادل، وہ جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، لَهُمُ اتَّبِعُوا، کہ تم سب پیروی کرو، ما، اس کی، جو انزلہ، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما، اس کی، جو وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے پایا اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان الشیطان، کیا، لو کان الشیطان، اولو کان الشیطان، اگرچہ ہو شیطان، یدعوہم، ان کو پکارتا، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو کوئی سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو، فقد استمسک، تو یقیناً اس نے اچھی طرح پکڑ لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کی طرف ہے سب اچھے کاموں کا انجام، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا يحزنک کفر، تو ہرگز نہ غم میں ڈالے آپ کو، کفر ہو، اس کا کفر، الینا مرجعہم، ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہے، فننبئہم، پھر ہم خبر دیں گے انہیں، بما عملوا، اس کی جو ان سب نے عمل کیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور، خوب جاننے والے ہیں سینوں کی باتوں کو، نمتعہم، ہم فائدہ دیں گے انہیں، قلیلا، بہت تھوڑا، ثم، پھر، نضطرہم، ہم مجبور کر دیں گے انہیں، الی عذاب غلیظ، بہت سخت عذاب کی طرف، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر آپ سوال کریں ان سے، پوچھیں، من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے، قل، کہہ دیجئے، الحمدللہ، سب قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم، بلکہ ان کے اکثر، لا یعلمون، وہ سب نہیں جانتے، للہ، اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی، وہی بہت بے پرواہ ہے، الحمید، بہت تعریفوں والا ہے، ولو ان، اور اگر بے شک، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، من شجر، درخت، اقلام، ان کی قلمیں بن جائیں، والبحر، اور سمندر، ان کی سیاہی بنا دی جائے، یمدو، مدد کریں اس کی، من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ، سات، ابحر، مزید سمندر ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، تو نہیں ختم ہوں گے اللہ کی تعریف کے کلمات، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکیم، بہت حکمت والے ہیں، ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہیں ہے تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والے ہیں، بصیر، خوب دیکھنے والے ہیں، علم ترا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، ویولج النہار، اور داخل کرتا ہے النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں، وسخر الشمس، اور اسی نے مسخر کر دیا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، کل، ہر ایک، یجری، وہ چل رہا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم سب عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے، ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے اللہ نے ساری چیزیں مسخر کی اور دکھائیں اور بنائیں،
کہ تم جان لو اس وجہ سے بأن اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ ہوا الحق وہی حق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ اور بلا شبہ جسے وہ سب پکار رہے ہیں من دونہ ہی اس کے سوا الباطل وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہوا العلی الکبیر وہی بہت خوب بلند ہے، الکبیر بہت بڑا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے توحید سمجھانے کے لیے نا اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، ان اپنی قدرت کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے، ان کی طرف غور و فکر کرنے کی تلقین کی ہے، کہ جس طرح پچھلے رکوع میں توحید کی دعوت تھی ایک سابقہ واقعہ سنا کر، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں، ان کی نصیحتیں بیان کر کے کہ دیکھو لقمان علیہ السلام بھی جس کو تم حکیم سمجھتے ہو، جس کو تم دانا انسان سمجھتے ہو، جس کے اقوال کو تم پیش کرتے ہو، اس نے بھی اپنی اولاد کو جو ہے وہ درس توحید دیا تھا، اس نے بھی توحید سمجھائی تھی، توحید سکھائی تھی، وہ بھی موحد تھے، اور پھر اس توحید کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت اگلے رکوع میں یہ دی، اس رکوع میں کہ دیکھو اس اللہ نے یہ کائنات بھری کائنات بنائی ہے، دیکھو اس کی طرف غور و فکر کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سخرہ تمہارے لیے مسخر کر دے جو کچھ آسمان میں ہے، آسمان میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور آسمان میں جو ہے سورج ہے، چاند ہے، اور آسمان کی خود بلندی، اور پھر یہ سیارے اور ستارے، اب تو جدید دور ہے نا، نظام فلکیات اور ناسا کی جو پوری دنیا ہے ان کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں، مزید جو ہے وہ یہ ستارے سیارے جب یہ مل کر جو ہے وہ گلیکسیز بنتی ہیں، پھر کلسٹر بنتے ہیں، پھر سپر کلسٹر، کتنی بڑی کائنات ہے، انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اتنی بڑی وسعتیں۔ اور ابھی تو مزید یعنی کہ سائنسدان جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم انتہا تک پہنچ گئے ہیں، ابھی وہ کہتے ہیں کہ مزید ابھی اور آگے وسعتیں ہیں، اور کائنات پھیلتی جا رہی ہے، اور سیارے دریافت ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کتنی وسیع ہے، کتنی ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، اس میں کیا ہے اللہ نے مسخر کیا، اس میں نشانی ہے، اس میں غور و فکر کا مقام ہے کہ دیکھو کس نے بنایا ہے، اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی، یہ زمین پر ہم بیٹھے ہیں، زمین میں یہ گریوٹی فورس ہی کس نے رکھی ہے، ایک جو ہے لیول سے اوپر جب انسان چلا جائے وہ گریوٹی فورس ختم ہو جاتی ہے، اور زمین ایسے لگتا ہے کہ فضا میں ہے، زمین فضا میں، اور پھر سیارے اور ستارے ان کو کس نے ایسے پورا جو ہے ڈائریکشن ان کی جو ہے بنائی ہے، سورج کے ارد گرد گھومنے والے جتنے بھی سیارے ہیں، ستارے ہیں، جتنے بھی سیارے گھومتے ہیں نا، کوئی سیارہ اتنا زیادہ سورج کے قریب ہے کہ وہاں گرمی اور حرارت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں زندگی کا وجود نہیں ہے، کچھ سیارے جو ہے اتنے دور ہیں سورج سے کہ وہاں حرارت ہے نہیں، سردی ہے، وہاں بھی زندگی کا وجود نہیں ہے، صرف زمین ہی اللہ نے ایک مناسب فاصلے پر رکھی ہے، کس نے رکھی ہے، کس نے وہ فاصلہ دی ہے کہ سورج کی شعائیں اتنی آئے زمین پر جتنی زندگی کے لیے ضروری ہیں، جتنی نباتات کے لیے ضروری ہیں، جتنی انسان کی رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور اگر یہ اور پھر موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، کس نے ایک مقررہ مناسب اندازے اور طریقے کے مطابق رکھا ہے، ورنہ باقی جو جگہیں ہیں، باقی جو سیارے ہیں وہاں پر زندگی کا وجود نہیں ہے، وہاں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور پھر آکسیجن اس زمین پر ہے، اور موسموں کا تبدیل ہونا اسی زمین پر ہے، سخر لکم ما فی السماوات، یہ ساری چیزیں اللہ نے مسخر کی ہیں، جو کچھ زمین میں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً، اور اس نے اپنی نعمتیں کس طرح پوری کر دی، ساری نعمتوں کو دیکھو، نعمتیں تمام کر دی ہیں، ہوا اور فضا سانس لیتے ہیں، اور پھر غذائیں ہماری اس زمین میں جو رکھی ہیں، قسم و قسم کے اناج ہیں، قسم و قسم کے پھل ہیں، ابھی آم کا سیزن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے نا، تو کتنی قسموں کے آم ہیں، ایک ہی پھل ہے نا آم، ایک ہی نام ہے اس کا، لیکن کتنی قسمیں ہیں، اور ذائقے بھی مختلف، ان کی بناوٹ بھی مختلف، شیپ بھی مختلف، ساری نعمتیں کس نے دی ہیں، کیوں بنائی ہیں، کس لیے بنائی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں، اپنے اندر دیکھو، کئی نعمتیں ایسی ہیں ظاہری جو نظر آتی ہیں، کچھ نعمتیں باطنی جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، ہمارے آگے اور پیچھے اللہ کے فرشتے ہیں،
من بین ایدیہم ومن خلفہم یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ کئی دفعہ جو ہے وہ ہم ایکسیڈنٹ سے ایسے کہتے ہیں نا بال بال بچ گئے ہم، وہ کون بچا لیتا ہے؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ باطنی نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور کئی دفعہ ہم جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں ہمیں فلاں چیز نہیں ملی، ہم نے دعا بھی مانگی تھی، یہ بھی کیا تھا، لیکن ہمیں وہ چیز نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز تو نہیں دی لیکن ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہوتا ہے۔ وہ باطنی نعمت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور سب سے بڑی باطنی نعمت تو یہی ہے نا کہ اللہ کے فرشتے ہمارا جو ہے وہ حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہمارے رزق کو مہیا کرنے کے لیے اللہ کی کتنی کائنات مسخر ہے۔ سورج روشنی دیتا ہے، پھل پکتے ہیں، پھول لگتے ہیں، اور جو ہے ہماری گندم وہ تیار ہوتی ہے، ہماری خوراک کا انتظام ہوتا ہے، اور ہماری آنکھوں کے اوجھل کتنی دنیا جو ہے وہ ہمارے جو لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں نا، ذرا کبھی بیٹھ کے تصور کیا کریں، ذرا سوچا کریں، یہ جو لقمہ ایک روٹی کا لقمہ توڑ کے میں اپنے منہ میں ڈالنے لگا ہوں، اس ایک لقمے کو میرے منہ تک پہنچانے کے لیے اللہ کی کتنی بڑی کائنات پیچھے مسخر ہے، کتنی بڑی کائنات خدمت کے لیے ہے۔ کسی نے اس کو جو ہے نا اس گندم کے دانے کو آٹے سے بنی ہے نا یہ روٹی، اور آٹا گندم کے دانے سے بنا ہے، اور گندم کے دانے کو کسی نے بویا تھا، کسی نے زمین میں پہلے ہل چلائے تھے، کسی نے پانی لگایا تھا، کسی نے گندم ڈالی تھی، کسی نے پھر اس کی دیکھ بھال کی تھی، کسی نے راتوں کو اٹھ کر پانی لگایا تھا، اور پھر سورج نے جو ہے وہ روشنی دی تھی، ہوائیں چلی تھیں، موسم بدلے تھے، پھر اللہ نے جو ہے گندم لگا دی، خوبصورت سٹے بن گئے، پھر کسان نے اس کو کاٹا، پھر اس کو جو ہے تھریشر میں ڈالا، اس کے دانے نکلے، پھر اس کو لے کر آئے، منڈی میں پہنچا، کسی نے خریدا، پھر ہم لے کے آئے، پھر کہاں اس کو اٹھا کر جو ہے وہ آٹا بنوانے کے لیے لے گئے، پھر آٹا بن کے آیا، پھر کسی نے اس کو جو ہے اس میں نمک ڈالا، اس کو گوندا، اس کو تیار کیا، پھر اس کو پکانے کے لیے لکڑیاں لائی گئی یا گیس لائی گئی، وہ گیس کس نے بنائی؟ وہ پک گئی، وہ ہمارے لقمے وہ ہمارے جو ہے وہ داڑوں کے نیچے آئی، لیکن نہ شکر ہے انسان وہ داڑوں کے نیچے رکھ کے کہتا ہے نمک کم ہے، ذائقہ اچھا نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے۔ کتنی بڑی کائنات اللہ کی مسخر ہے، ذرا تصور تو کریں، اور یہ باطن میں ہی ہے نا، کبھی کبھی کبھار ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو لقمہ ہمارے سامنے آیا ہے، جو روٹی ہم لقمہ نوالا جو توڑ رہے ہیں ہم، اس کے پیچھے کس بندے نے وہ گندم بوئی تھی، کس نے کاٹی تھی، کون لے کے آیا تھا، کس نے اس کا آٹا بنایا تھا، وہ ساری اللہ کی کائنات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو بھی اوجھل ہے، کئی اور نعمتیں بھی ہماری، اس کو تصور کیا کریں، پھل لے کے آتے ہیں نا، پیچھے کتنی بڑی کائنات مسخر ہے اس کے۔ انسان تو چلو اپنی کئی لوگ کہہ دیں وہ اپنی محنت مزدوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی جو کائنات ہے، یہ محنت مزدوری کا نظام بھی تو اللہ نے کیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو امیر بنا لیتے، گندم کاٹتا ہی کوئی نہ، کوئی مزدوری کرتا ہی نہ، تو کیا کرتے؟ گندم کوئی بوتا ہی نہ، پھر کیا ہوتا؟ یہ نظام اور سسٹم اللہ نے بنایا ہے نا، ایک انسان کو گندم اگانے کی ضرورت ہے، وہ اگا رہا ہے، ایک کو خریدنے کی ضرورت ہے، ایک کو کاٹنے کی ضرورت ہے، ہر کسی کا رزق اللہ نے ایک اسباب بنا کے دنیا کو جو ہے وہ چلایا ہوا ہے، اور اللہ کی اپنی کائنات، سورج روشنی دیتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، کبھی دھوپ آتی ہے، کبھی فل دھوپ نہ نکلے، جس طرح اب دھوپیں نکل رہی ہیں نہ نکلے تو گندم پکے ہی نہ، اور پھر سخت سردی میں جب سردی پڑتی ہے اور جو ہے دھند پڑتی ہے، بادل آتے ہیں، بارشیں ہوتی، وہ بھی ہماری جو ہے نباتات کے لیے، فصلوں کے لیے بڑی مفید ہے۔ بعض لوگ سردی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یار اتنی سردی کیوں؟ وہ سردی میں بھی ہماری گندم پک رہی ہوتی ہے، ہمارے جو ہے وہ پھل پک رہے ہوتے ہیں، کبھی گرمی میں سورج کی دھوپ، شدید دھوپ کی وجہ سے، اب یہ جس طرح شدید دھوپ میں جو ہے گندم بھی پک رہی ہے، اور شدید دھوپ میں اسی طرح پھل بھی پک رہے ہیں، آم بھی پک رہے ہیں، اتنی شدید گرمی نہ ہو تو آم پکے نہ۔ تو یہ سارا سسٹم اور نظام اللہ نے قائم کیا ہے نا، یہ ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنیں بھی ہیں، من الناس، لیکن کئی لوگ کیا ہیں، یجادل فی اللہ بغیر علم، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر کئی لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں بزرگوں کا کرم ہوا ہے، فلاں دے رہا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں بارشیں برساتا ہے، فلاں بلائیں ٹالتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں کھا کے ان نعمتوں کی نسبت غیروں کی طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ان کے پاس ہدایت نہیں، ولا کتاب منیر، کوئی روشن دلیل نہیں، کہیں سے نہیں پڑھا انہوں نے، صرف سنی سنائی باتیں ہیں، اور اللہ کے بارے میں
جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے نا اتبعوا ما انزل الیکم، کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے نازل کیا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آبا. انہیں کہا جاتا ہے شرک چھوڑ دو، یہ تمہارے بنائے ہوئے معبود، یہ لکڑی کے، یہ پتھر کے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بیٹا دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے جھک رہے ہو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، ان کی منتیں مان رہے ہو اور یہاں نذرانے دے رہے ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں تمہارے پاس. آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، ما انزل اللہ، اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری ہے. اس کتاب میں اللہ کی توحید ہے، اس کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ تم اللہ کے جو ہے نا سفارشی بناؤ، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس رب کی کتاب میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے اور بندے کے درمیان کسی تیسرے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارو. اس کتاب میں لکھا ہے کہ اسے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، جھکنا ہے اسی کے سامنے، سجدہ کرنا ہے اسی کے سامنے، رکوع کرنا ہے اسی کے سامنے، نظر و نیاز اسی کے لیے، قربانی اسی کے لیے، جانور ذبح کرنا ہے تو اسی کے نام کا. آؤ اس کی پیروی کرو، یہ چھوڑ دو رسم و رواج، یہ چھوڑ دو بزرگوں کے طریقے، یہ چھوڑ دو اپنی برادری کی رسمیں، ان کی طرف مت آؤ، کیونکہ تمہاری ان برادری کی جو رسمیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تمہارا اپنا جو من گھڑت عقیدہ ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہم اس کی پیروی کریں گے وجدنا علیہ آبا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے ما وجدنا علیہ آبانا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر، انہی باتوں پر رہیں گے جو باتیں، جو عقیدہ اور نظریہ ہمارے باپ دادا کا تھا. اللہ فرماتے اولو کان الشیطان، اگرچہ شیطان نے ان کے باپ دادا کو گمراہ کر رکھا تھا، ان کے باپ دادا کے پاس علم نہیں تھا، ان کے باپ دادا کے پاس، ان کے بڑے بزرگوں کے پاس ہدایت نہیں آئی تھی، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا تھا، اور شیطان ان کو بلاتا تھا بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف. کیا انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے ہی چلنا ہے؟ پیچھے ہم پڑھا ہے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں، اللہ فرماتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی عقل نہیں تھی، ہدایت یافتہ نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے، ان کے پاس تو ہدایت آ گئی ہے نا، ان کے پاس تو قرآن آ گیا، کھلی ہوئی نشانی آ گئی، پھر بھی انہوں نے اسی پر ہی رہنا ہے، جاہل بن کے ہی رہنا ہے انہوں نے. اولو کان الشیطان یدعوہم، اگرچہ شیطان ان کے باپ دادا کو بلاتا تھا الی عذاب سعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف. آگے فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو بندہ سپرد کر دے گا وجہہ، اپنا چہرہ، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی جو اللہ کا بن جائے گا، جس کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا، جس کی زندگی اللہ کے لیے ہوگی. یسلم، اپنی جو ہے خواہش نفس کو وہ قربان کر دے، وہ چیز کرے، وہ کام کرے، وہ عمل کرے جو اللہ کی رضا والے ہوں، وہاں پر خرچ کرے جہاں اللہ کی رضا ہو، وہاں پر جائے جہاں اللہ کی رضا ہو، اسی سے محبت کرے جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس سے نفرت کرے جو اللہ کا باغی ہے. یسلم وجہہ الی اللہ، جس کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سر بلندی ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے نمازی، جو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اپنی منمانی اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے وہ بندہ. وہ محسن، اس حال میں کہ وہ محسن بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو، یہ بندہ تو ایسا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ایسے سمجھے کہ اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا. وإلی اللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے. تو جو اپنی رضا، اللہ کی رضا کے تابع کر لے، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مضبوط کڑا پکڑ لی، اللہ کا سہارا اس کو مل گیا. اب ایسے انسان کو کوئی دنیا میں گرا نہیں سکتا، اب ایسے انسان کی دنیا میں کوئی انسلٹ نہیں کر سکتا. ایسے انسان کو دنیا میں وقتی طور پر پریشانیاں اور تکلیفیں تو آ سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے اپنا رشتہ جوڑ لینے والا، اللہ کے لیے محبت کرنے والا، اللہ کے لیے نفرت کرنے والا، اللہ کے لیے دینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض کیا، فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. جس بندے کا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ایسا بندہ قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے.
وہ کبھی ہار نہیں سکتا، وہ کبھی گر نہیں سکتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ کبھی خائب و خاسر نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے، اس کو سکون والی زندگی میسر ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس کروڑوں ہوں گے، اربوں ہوں گے، نہیں، اللہ رب العالمین اس کو سکون والی حیاتاً طیبہ عطا کر دیں گے، اس کی دل میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، چاہے وہ بھوکا ہو نا، اس کو جو ہے حرص اور ہوس نہیں ہوگی، وہ شدائد میں، مشکلات میں، پریشانی میں پھنسا ہوا ہو، لیکن دلی طور پر اس کو سکون ہوگا، اس کو اطمینان ہوگا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب دیکھا کہ راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فوجیں ہیں، سارے وہ کمزور ایمان والے نئے نئے مسلمانوں کہنے لگے موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ پھنسوا دیا تو نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کس قدر مطمئن ہے، اور کیا کہا، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا۔ چاروں طرف سے راستہ بند ہے، بظاہر دروازے سارے بند ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن توکل، اعتماد، اللہ کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ اس قدر ہے کہ دل مطمئن ہے، کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں، اور کہا کہ میرا رب میرے ساتھ۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ڈر نہیں تھا نا، بادشاہ کے جو ہے وہ ان کے بادشاہ کی عدالت میں پہنچے ہوئے اور ان کے خداؤں کو قتل کر کے، ان کے بتوں کو توڑ کے، پاش پاش کر کے، لیکن پھر بھی ذرا برابر بھی ڈر نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کس نے، ابراہیم تو نے کیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل کے ساتھ، اطمینان، بل فعلہ کبیرہم، بڑے نہیں کیے، اس سے پوچھ لو۔ جب ان کو مارنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں بھی بڑا جو ہے بہترین انداز اور خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، کھاتے کیوں نہیں تم، ان بتوں کو کیا کہہ رہے ہیں، تمہارے سامنے مٹھائیاں پڑی ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اللہ کے پر جس کا بھروسہ ہو، اعتماد ہو، توکل ہو، وہ حالات کیسے بھی ہوں، وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ انسان پریشان نہیں ہوتا، وہ چاہے جسمانی طور پر اس کو بیمار ہو، حالات جیسے ہوں، اس کو اللہ رب العالمین ایک ایسا سکون عطا کرتے ہیں کہ ہر وقت اس کی امید اللہ پر ہوتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے میں بھوکا رہوں تو پھر کیا ہے، اس کی محبت میں بھوکا رہ رہا ہوں نا، میرا رب چاہتا ہے کہ اگر میں بیمار رہوں تو میرے رب نے بیمار کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفائیں وہ دیتا ہے، وہ رب شفائیں دے گا۔ جا رہے تھے باپ کا در چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر، لوگ کہتے ہیں ابراہیم کہاں جا رہے ہو، ساری بستی تو مخالف ہے تمہاری، ساری قوم مخالف ہے، اب باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، کدھر جاؤ گے؟ ایسا بندہ ہمارے طرح کا کوئی ہو نا، کس طرح ہوگا یار، پتہ نہیں کرائے کا گھر بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا، بچوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے، کہاں جاؤں گا میں، کدھر جاؤں گا؟ باپ نے گھر سے نکال دیا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، ساری قوم مخالف ہے، یہ نہیں کہ صرف باپ مخالف ہے، ساری قوم مخالف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ذاہب الی ربی سیہدین، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، کیا کہتے ہو، کدھر جا رہا ہوں، اپنے رب کی طرف، جس کا ہوں میں ادھر جا رہا ہوں، سیہدین، وہ راہ دکھائے گا، وہ بتائے گا، وہ سمجھائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں سے کھانا ہے، وہ بتائے گا نا، میں تو اس کا ہوں، اس کی خاطر بتوں کو توڑا ہے، اس کی خاطر معاشرے کی جو ہے وہ دشمنی مول لی ہے، اسی کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، کیا وہ مجھے گھر نہیں دے گا؟ وہ اس نے میرا انتظام کر رکھا ہے۔ ذاہب الی ربی سیہدین، تو جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ بن جائے، میں یسلم وجہہ الی اللہ، اپنا چہرہ اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے نا، اب اس کو کسی دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آسرے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے کسی بڑے MNA، کسی MP، کسی جو ہے وزیر مشیر کی سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے والے کی ضرورت نہیں ہے، کہاں سے سفارشیں کریں گے، کدھر بھاگیں گے، کہاں دوڑیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہنستے ہیں نا دنیا میں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کوئی سفارشی مل جائے، چھوڑیں ان سفارشیوں کو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، مصلی بچھائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے کہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو ہے نسخہ بتایا ہے، اللہ کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں ہے، مضبوط سہارا اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے سہارے لے کے بڑے خوش ہوتے ہیں، میری MPA کے ساتھ جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، MNA کے ساتھ بنی ہوئی ہے، فلاں جو ہے کرنل کے ساتھ بنی ہوئی ہے، فلاں میجر کے ساتھ بنی ہوئی ہے، فلاں افسر کا نمبر میرے پاس موجود ہے، میں فلاں کو کال کروں گا، یہ دنیا کے سہارے ہیں سارے، سب سے بڑا سہارا اللہ کا سہارا ہے۔ جس کو یہ آ گیا نا کہ مشکل کے وقت میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے پاس یہ سہارا مل گیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط سہارا۔
کائنات کا سب سے بڑا سہارا، مضبوط کڑا ہے اس کے پاس، اس کو پتہ ہے پریشانی آتی ہے نا تو 2 رکھتے ہیں، 2 سجدے دیتا ہوں اپنے اللہ کو، میرا رب میری ساری تھکاوٹیں، میری ساری پریشانیاں، میری ساری ٹینشنیں میرا رب دور کر دیتا ہے، سب سے مضبوط سہارا ہے، سب سے مضبوط آسا۔ مجھے یاد آیا کسی امام کے بارے میں نے پڑھا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، امام کا نام یاد نہیں ہے، بہرحال یہ واقعہ آپ کو نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات ہیں، کتاب شیخ عبد المالک مجاہد کی، اس میں نے پڑھا تھا، بڑا بہترین واقعہ ہے کہ امام صاحب تھے، ان کے پاس نا ایک بوڑھی ماں آئی، کہنے لگی میرا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، نوجوان، میری زندگی کا سہارا، اس کو نا بغیر کسی جرم کے، وہ حالات بھی اس طرح کے بن چکے تھے کہ جو ہے نا ایجنسیاں جس طرح ہوتی ہیں وہ اٹھا کے لوگوں کو قیدوں میں ڈال رہے تھے، بند کر رہے تھے، پھر جس کو اٹھا لیتے کوئی ملتا ہی نہ، جس طرح ابھی دیکھیں نا شام کی جیلوں میں بھر دی ہیں جیلیں انہوں نے، بشار الاسد، اب جیلیں کھلی ہیں نا تو کوئی کتنے سالوں سے پڑا ہوا ہے جیلوں میں، بیچاری کسی کی ماں رو رو کے مر گئی، کسی کی آنکھیں ختم ہو گئیں، کسی کو کیا ہو گیا، لیکن انہوں نے اقتدار کے نشے میں کتنے لوگوں کو بند کیا۔ اسی طرح کے کوئی حالات تھے، غالباً عراق کا واقعہ ہے، وہاں اس طرح کے حالات تھے، حکومت جو ہے وہ نوجوانوں کو پکڑ کر بند کیے جا رہی تھی، وہ بوڑھی عورت آئی، آ کر رونے لگی، کہنے لگی میرا ایک ہی سہارا تھا زندگی کا، کوئی اور ہے ہی نہیں، تو بچے کو اٹھا کر لے گئے ہیں پولیس والے، اب میں کیا کروں؟ آپ کوئی سفارش کریں، آپ کسی کو کہیں، کسی بڑے کے پاس آپ جا کر سفارش کریں ہماری، تاکہ وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ امام صاحب اٹھے، وضو کیا، مصلی بچھا دیا، وہ بوڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، کہتی ہیں شاید کسی کو بلائیں گے، کسی قاصد کو بھیجیں گے، یا مجھے کسی کا رکا لکھ کر دیں گے کہ کسی کے پاس میں لے جاؤں۔ کہتے ہیں وہ نماز پڑھنے لگ گئے، بڑھیا انتظار میں کہ نماز پڑھ کر شاید جو ہے وہ مجھے رکا لکھ کر دیں گے کہ میں کسی کے پاس جاؤں سفارش کے لیے، میرے بیٹے کو وہ چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں نماز پڑھی، وہ لمبا سجدہ کیا، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، دعائیں کرنے لگے، رو رو کے دعائیں کی، اٹھ کر بڑھیا سے کہنے لگے اماں جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے، جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ اماں کہنے لگی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کسی بڑے کو سفارش کریں، میرے بیٹے کو چھوڑ دیں۔ امام صاحب نے کہا کائنات کے سب سے بڑے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے اس کائنات کی بڑی ذات کے سامنے میں نے سفارش کر دی ہے، ان کو سفارش کر دی ہے، اللہ کو درخواست بھیج دی ہے، میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھ کے دعا کر کے آپ کے بیٹے کی رہائی کری، اللہ کے عدالت میں سفارش کر دی ہے میں نے، جاؤ تمہارا بیٹا آ جائے گا۔ وہ بڑھیا گئی گھر، چند ہی دنوں کے بعد ان کا بیٹا رہا ہو کر آ گیا، جس کی رہائی کے چانس ہی نہیں تھے۔ جن کے پاس یہ طریقہ آ جائے نا جن کو، اور پھر وہ پھر کسی اور طریقے کی طرف جاتے نہیں، بالعروۃ الوثقی، مضبوط سہارا تو پھر یہ ہے نا، فإلی اللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ فمن کفر، جب بندہ کفر کرے گا، یہ اللہ کے سہارے کو نہیں مانے گا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں جوڑے گا، اللہ کے لیے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے پر راضی نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے لیے اپنا چہرہ خالص نہیں کرے گا، پھر اس نے جانا کدھر ہے؟ اللہ فرماتے جانا تو میری طرف ہی ہے نا، ہماری طرف ہی اس کا لوٹنا ہے، ہم اس کو پھر بتائیں گے کہ تو کیا عمل کرتا رہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں سینوں کی بات۔ نمتعہم قلیلا، اللہ فرماتے ہم انہیں فائدہ دیں گے، قلیلا بہت تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ہم مجبور کر دیں گے انہیں الی عذاب غلیظ، تو سخت عذاب، یعنی جو کفر کرتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی فرما برداری والی زندگی وہ نہیں گزارتے، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ تو ان کو ملتا ہے نا، لیکن پھر ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، زمین والی مزید دلائل ہیں اللہ کی توحید پر، ان سے آپ پوچھیں من خلق السماوات، آسمان کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، یعنی مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے دفعہ، یعنی رب کون ہے، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، آسمان بنانے والا کون ہے، بارشیں برسانے والا، یہ مانتے تھے مشرکین مکہ۔ پوچھیں ان سے زمین کا خالق کون ہے، آسمان کا خالق کون ہے، ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہے، قل، پھر کہہ دیں الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کری، بلکہ اکثر سب نہیں جانتے، نہیں، جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، پھر تدبر بھی اسی کا ہے، پھر سجدے کے لائق بھی وہی ہے، پھر الہ بھی وہ ہے، توحید الوہیت میں وہ شرک کرتے تھے۔ للہ، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ان اللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تعریفوں والے ہیں، اتنی تعریفیں اللہ کی، اتنی حمد ہے اللہ کی، اتنے احسانات ہیں اللہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں لو ان ما فی الارض اس زمین کی پشت پر جتنے درخت ہیں، ان سارے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں،
والبحر اور جتنے زمین پر سمندر ہیں، یمد ان سمندروں کی سیاہی بن جائے، من بعد سبعۃ ابحر پھر اسی طرح کی 7 کائناتیں اور ہیں اور ہوں، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، ان کی بھی جو ہے سیاہی بنا لی جائے اور ان کے درختوں کی جو ہے وہ کلمے بنا لی جائیں، ما نفدت کلمات اللہ پھر اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں۔ لکھنے والوں کا نام نہیں لیا اللہ نے، سب لکھیں، فرشتے بھی لکھیں، جن بھی لکھیں، انسان بھی لکھیں، بڑے بھی لکھیں، چھوٹے بھی لکھیں، نوری اور ناری لکھیں، سب لکھیں، سارے لکھنا شروع کر دیں، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور بعد والے، سارے اللہ کی تعریفوں کے کلمات لکھتے جائیں لکھتے جائیں، سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں، لکھنے والے ختم ہو جائیں، لکھنے والوں کی انگلیاں ٹوٹ جائیں، وہ تھک جائیں اور مر جائیں لکھ لکھ کر اللہ کے احسانات، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے احسانات کو لکھ پورا نہیں کر سکتے، مکمل نہیں کر سکتے۔ ذرا تصور کریں نا، امیجن کریں، دیکھیں کہ ایک یہ ہماری جو آنکھ ہے نا، اس ایک آنکھ نے، یہ جو اللہ کی نعمت ہے، احسان، کس کس موقع پر، کس کس موڑ پر اللہ کی اس نعمت کو ہم نے استعمال کیا؟ کانوں کی نعمت کو کس کس موقع پر ہم نے استعمال کیا؟ پانی اللہ کی نعمت ہے، کس کس موڑ پر پانی نے ہماری زندگی بچائی؟ یہ سانس اللہ کی نعمت ہے، کتنی سانس ہم نے لے لیے ہیں، پاؤں، ہاتھ، کتنی نعمتیں، گنتے جائیں، تصور کریں، ہم گن سکتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں، ہمیں بھول گئے کس کس موڑ پر اس آنکھ نے ہمیں جو ہے وہ گرنے سے بچایا تھا، موت سے بچایا تھا، اس نعمت کا ہم نے استعمال کیا تھا، اللہ کی نعمت تھا، وہ حق کی ادا ہم نہیں کر سکتے، لکھ ہی نہیں سکتے، تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ میں تیری تعریفوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، لا احصی ثناء، اللہ تیری اتنی نعمتیں، تیری اتنی حمد ہے، تیری اتنی ثنا ہے، لا احصی کہ تیری اس ثنا کو میں گن ہی نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو اس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے جتنا تو نے خود، تیری تعریفیں وہ ہیں، وہ کلمات ہیں تیرے جو تو نے خود اپنے لیے لکھیں اور بیان کیے۔ ما خلقکم ولا آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ما خلق تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا، ایسے جیسے ایک جان کو اٹھانا ہو، یعنی تم پوری کائنات کی حفاظت کرنا ایسے جیسے ایک انسان کی حفاظت کرنا ہو، پوری کائنات کو رزق دینا ایسے جیسے ایک انسان کو رزق دینا ہے، پوری کائنات کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو دیکھنا ہو، پوری کائنات کو کنٹرول کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کو کنٹرول کرنا ہو، پوری کائنات کو پیدا کرنا اور مارنا اور دوبارہ اٹھانا ایسے ہے جیسے ایک انسان کو اٹھانا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ سمیع، اللہ خوب سننے والے ہیں، پوری کائنات کی سننا ایسے ہی جیسے ایک بندے کی سننا ہو، ہمیں تو 2 بندے آ جائیں اکٹھے بات کرنا شروع کریں، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کر رہے ہیں، 5-7 بندوں کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن پوری کائنات کی سننا، ہر لمحے سننا، ہر وقت سننا ایسے ہی جیسے ایک انسان کی سننا، اللہ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل، کیا دیکھا نہیں تم نے، اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، اور یولج النہار، اور پھر دن کو داخل کرتے ہیں رات میں، یعنی جس طرح جو ہے وہ گرمی آتی ہیں تو دن رات میں داخل ہو جاتا ہے، دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور بڑا دن، سب سے بڑا دن گرمیوں میں ہوتا ہے، پھر جب سردیاں آنے لگتی ہیں پھر آہستہ آہستہ رات بڑی ہوتی جاتی ہے، یعنی پھر رات دن میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، دن کا جو حصہ دن کا تھا وہ حصہ رات میں چلا جاتا ہے، یہ داخل کرنا، داخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور پھر دن کو رات میں۔ وسخر الشمس، یہ بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید کی نشانی ہے، وسخر الشمس، اور اللہ نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چل رہا، الی اجل مسمى، اپنے مقررہ مدت تک کے لیے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم سب عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے ہے بان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق، وہی حق ہے، وانما يدعون، اور جسے وہ سب پکارتے ہیں، من دونی، اس اللہ کے علاوہ، الباطل، وہ باطل ہے، وان اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکار رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ باطل ہے، وان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو العلی، وہ خوب بلند ہے، الکبیر، اور بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔